بلکہ دو بریکنگ نیوز، دو اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کی بات ہے 27ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ابھی تو اس کے کپڑے نہیں میلے ہوئے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو 27ویں ترمیم کے اندر بھی ترمیم آنے والی. جی چڑیل خبر لے آئی ہے اسلام آباد سے. چڑیل بڑی امپورٹنٹ خبر لائی ہے کہ کل صبح کو 28ویں ترمیم بھی پیش ہو جائے گی سینٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ نہیں آپ سمجھ ہوں گے کہ 28 اور 27 میں فرق کر رہا ہوں. کہ میں نے بھی چڑیل کو یہی پوچھا تھا، میں نے کہا چڑیل کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو 27ویں ہوئی ہے. اس نے کہا ہوگی لیکن 27ویں کے اندر تبدیلی ہونی ہے، اور وہ تبدیلی 28ویں ترمیم ہے. لیکن اب جب 28ویں ترمیم لا ہی رہے ہیں تو اس میں لگے ہاتھوں کچھ اور چیزیں بھی تبدیل ہونی ہیں. ٹھیک ہے. اور کل وزیر اعظم نے احکامات جاری کر دیے. ان کی جماعت کے تمام لوگ، اتحادی جماعتوں کے تمام لوگ، تمام سینیٹرز جو ہیں کل اسلام آباد کے اندر موجود ہوں گے. چڑیل نے مجھے کہا کہ کل آ جاؤ، صبح اسلام آباد میں ساری خبریں مل جائیں گی. تو 3 تبدیلیاں اس نے مجھے بتائیں، 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ جی 27ویں ترمیم میں جہاں جہاں سپریم کورٹ کا نام لکھا ہے اس کو بدل کے سپریم کورٹ آف پاکستان لکھنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے اور وہی ہونا چاہیے. اور ہمارے لا میکرز کی آپ کمال پھرتیاں دیکھیں کہ ان کو اتنی جلدی تھی 27ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کی کہ انہوں نے صرف سپریم کورٹ لکھ دیا ہر جگہ، اور وہ ٹیکنیکلی غلط ہے. تو اب یہ اس میں ٹیکنیکل امینڈمنٹ ہونی ہے. دوسرا، ان کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے وہ شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ اب جو انہوں نے کیا تو یہ لکھنا بھول گئے اس میں. تو اب 28ویں ترمیم آئے گی یا 27ویں میں جو امینڈمنٹس ہوں گی ان میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہوگی کہ جہاں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام لکھا ہے وہاں پہ شریعت کورٹ کا بھی نام ساتھ لکھا ہوگا تاکہ پیرلل چلے گا معاملہ. اب ایک تیسری تبدیلی ہے. چڑیل نے تو بتا دیا مجھے لیکن میرے پاس جلتے ہیں. میں نے کہا ویٹ ہی کر لو، کوئی بات نہیں، شام تک ویٹ کر لو، شام تک ساروں کو پتہ چل جائے گا. پتہ نہیں یہ وی لاگ آپ کے پاس کس وقت لگتا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ شام تک امید ہے آپ سب کو پتہ چل جائے گا اس تیسری خبر کا. تو بہرحال لیکن اب 28ویں ترمیم جب آ ہی رہی ہے تو اس میں کچھ چینجز بھی آنی ہیں، کچھ اور بھی چینجز آنی ہیں. تو مجھے چڑیل نے کہا کہ آرٹیکل 6 جو ہے اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا آرٹیکل 6 تو بغاوت سے متعلق ہے، یعنی قوم کے اندر بغاوت. تو اس نے کہا ہاں آرٹیکل 6 میں 2 اس کا سیکشن سب سیکشن 2(1) اور 2 ان دونوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے نکال دی، میں نے کانسٹیٹیوشن نکالا، اس میں آرٹیکل 6 نکالا، کلاس 2. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دیٹ اینی پرسن ہو ایڈز abets or collaborates in the act of high treason is also guilty of high treason. This clause establishes equal culpability for those who support the treacherous acts mentioned in the clause 1, which involves abrogating, subverting, suspending or holding in abeyance the constitution through unconstitutional means, as it is for the individuals who commit the acts themselves, who is covered. The clause applies to anyone who provides assistance, encouragement or acts in concert with the primary perpetrators of the high treason. Legal standing, an act of high treason under either clause 1 or clause 2 cannot be validated or recognized by any court, including Supreme Court and the High Court's purpose. This provision ensures that all individuals involved in unconstitutional takeover, including those who facilitated, are held accountable under the law. تو اس کے لیے مجھے کلاس 1 پڑھنا پڑ گیا کہ بھائی یہ کلاس 2 تو ریفر کر رہا ہے کلاس 1 کو. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ any person who abrogates, subverts, suspends or holds in abeyance the constitution through force or other unconstitutional means is guilty of high treason. Definition of the crime high treason is defined as the act of subverting the constitution and using force. چلیں یہ تو سمجھ آ گیا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے. پہلے میرے ایک دم سے خیال آیا کہ بھائی سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ تو کیا تھا جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود انہوں نے لہت و لال کیے تھے اور بڑا ڈیلے کیے تھے چیزیں. پھر مجھے لگا کہ شاید وہ یہ جو سائفر کیس ہے اس میں عمران خان نے جب وہ لہرایا تھا اور اس بعد اب اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے لگے ہیں تو کچھ کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر وہ لگانی ہو تو یہ تو بڑی سخت ہے آلریڈی. تو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، اب یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. مجھے ایک سمجھ آ رہی ہے کہ کل جو پاکستان میں 2 اوپر نیچے واقعات ہوئے ہیں، ایک اسلام آباد کے اندر بم دھماکہ، ایک وانا کے اندر کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ، دونوں بہت خوفناک چیزیں ہیں اور دل ہل جاتا ہے یہ سوچ کے خدا نہ خواستہ کہ وانا والا جو تھا خاص طور پہ بچے تھے وہاں پہ ہمارے. تو ایک تو سیکورٹی فورسز کا بڑا شکریہ جنہوں نے تمام اساتذہ اور بچوں کو وہاں سے نکال دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش بن گئی ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کو ایڈ کریں، یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس کے اندر ہم ملٹری کورٹس کو ایڈ کریں
کیونکہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو درندے ہیں جو اس طرح کے دھماکے کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں یا معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ہماری عام عدالتیں تو سزا دے نہیں سکتی. تو میری اپنی قیاس رہی یہ ہے کہ شاید آرٹیکل 6 میں جو چینجز ہو رہی ہیں اس میں کورٹس کے ایمبٹ جو ہے اور اس میں انڈکشن آف ادر کورٹ جو ہے وہ شامل ہے. ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن گیس ورک ہے نا، یہ خبر نہیں ہے. لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں بھی تبدیلیاں ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، اور اس کو دوبارہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کون کون سی چیزیں جو لکونے رہ گئے تھے. اور 28ویں آئینی ترمیم کل صبح کو سینٹ آف پاکستان میں پیش کر دی جائے گی. شاید یہ آپ کے لیے بھی حیرانی کی بات ہو. مجھے جب یہ پتا چلا تو مجھے تو کافی حیرانی ہوئی تھی اس کی. مجھے یہ پتا تھا کہ 28ویں ترمیم جلدی آنی ہے، اور میں اپنے ٹیم کو بتا رہا تھا، کرا سچ کی ٹیم کو میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ نومبر کے اینڈ میں مجھے لگتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ 27ویں ترمیم پاس ہوگی، اور دسمبر میں ہی کہیں جا کے 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، وہ ان چیزوں کے بارے میں جو اس میں رہ گئی ہیں. مجھے کیا پتا تھا کہ نومبر کے اندر ہی دونوں آ جائیں گی. لیکن اب رات تک کا ویٹ کرتے ہیں، کیا خبریں اور آتی ہیں وہاں سے، اور اتنی دیر میں چڑیل بھی پھر ہمارا آئے گی دوبارہ سے. اس کو میں نے کچھ چیزیں پتہ کرنے کے لیے بھیجا. لیکن ٹاپ سٹوری اس وقت یہ ہے کہ کل 27ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کے امکانات ہیں، اور کل ہی 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دی جائے گی.